السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر محمد وسیم شان اور آپ میرا یوٹیوب چینل سیدھی بات دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ عبدالباسط قادری صاحب اور حافظ غلام قادری صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے مولا علی مشکل کشا کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش کے متعلق، اس کے ساتھ ان کے علم کا مقام ہے اس کے متعلق بھی بات کریں گے، اور حضرت علی کے متعلق اس پروگرام میں بہت ساری باتیں ہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیا حال ہیں؟ اللہ پاک کی کرم سے طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ پاک کرم، آپ سنائیں۔ اور حافظ صاحب آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ علامہ صاحب، آج 13 رجب المبارک ہے اور مولا علی مشکل کشا کی پیدائش کا دن ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے آج پروگرام کا سسٹم اہتمام کیا ہے۔ تو آپ سے سوال ہم پہلا کرتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم استاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا کی ولادت اور پیدائش کی تاریخ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پیدائش 13 رجب بروز جمعہ کے دن، جمعے کے دن آپ پیدا ہوئے، اور جو آپ کی پیدائش ہے وہ عین کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ عین کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آپ پیدا ہوئے تب آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اچھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اس بات پہ بہت پریشان تھی، گھر کے تمام افراد پریشان تھے کہ مولا علی مشکل کشا نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ بات پہنچ گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر شریف میں، آپ کے گھر تشریف فرما ہوئے، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک میں اپنا لعاب ڈالا، جس طرح آج کل جس کو گھٹی کہتے ہیں۔ گھٹی کہتے ہیں۔ اچھا۔ تو جیسے آپ نے لعاب ڈالا تو مولا علی مشکل کشا نے آنکھیں کھولیں۔ جب آنکھیں کھولیں تو پہلا دیدار محمد مصطفیٰ کا ہوا، سرکار دو عالم کا دیدار ہوا۔ تو وہ بابرکت جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی کعبۃ اللہ شریف کے اندر، آج بھی وہ موجود ہے۔ آج بھی وہ بڑے بڑے جو ہے نا سائنٹسٹ اور جو بڑے بڑے آدمی آ گئے ہیں خانہ کعبہ کے دار کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پر وہ آج تک نہیں مٹے گا۔ اس بات کی گواہی دے رہا کہ یہاں مولا علی مشکل کشا کی ولادت ہوئی۔ اچھا حافظ صاحب، آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ حضرت علی کی شان میں کوئی آیات جو نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ کو میں نے سنائی، اس آیت مبارکہ میں حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں جو ذکر ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، حب کہتے ہیں محبت کو، مسکینوں وَيَتِيمًا، اور یتیموں، وَأَسِيرًا، اور اسیروں کو۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس پہ ایک واقعہ مجھے بیان کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ جی ضرور۔ تو ایک بار حضرت علی گھر میں موجود تھے اور بی بی فاطمہ الزہرا بیمار بھی تھی، اور آپ کی جو بھوک کی شدت تھی وہ بھی بہت بڑھ گئی۔
تو آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے لیے کچھ بازار سے کھانے کو لائیں. اچھا. تو آپ کے جیب میں کچھ رقم تھی تو آپ باہر گئے تو ان سے اس رقم سے ایک انار خریدا. جب آپ واپس آ رہے تھے تو وہ انار جو ہے نا ایک سائل نے سوال کر دیا کہ اے علی آپ یہ انار اگر مجھے دے دیں تو میری بھوک کی شدت میں کمی ہو جائے گی، اب براہ کرم یہ انار مجھے دے سکتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی گھر والی کو چھوڑ کے اس سائل کو وہ انار عطا فرما دیا. اور گھر جب آئے نا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا چہرہ تھوڑا مرجھایا ہوا سا تھا. تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئی کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جس وجہ سے کوئی چیز کھانے کو نہیں لائے، جو چیز لا رہے ہوں گے وہ کسی سائل کو دے دی ہوگی. تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ جو آپ نے سائل کو میرے لیے جو کھانے کے لیے لا رہے تھے آپ نے جو سائل کو دے دیا ہے، میں کھانے سے بھی زیادہ اس چیز میں آپ پہ خوش ہوں. میری اس چیز پہ بھوک مٹ گئی کہ آپ نے ایک سائل کو کھانا کھلا دیا. سبحان. یہ بی بی فاطمہ کا صبر بھی ہے. جی ہاں. ورنہ آج کل کی تو عورتیں اگر تھوڑا سا خود نہ لے کے آئیں تو وہ تو آسمان پہ اٹھا لیتی ہیں. جی جی. تو اچھا علامہ صاحب آپ سے بھی ایک سوال میں دوبارہ کرتا چلوں کہ اصحابہ کرام کے درمیان حضرت علی کے علمی مقام کیا ہے؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ایک خاص مقام رکھتے تھے. خاص مقام رکھتے تھے. اور مقام کیوں نہ رکھیں؟ ایک حدیث پاک ہے ان ابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی حضور علم کے شہر ہیں. اگر علم میں داخل ہونا ہے تو پہلے مولا علی مشکل کشا دروازے سے گزرنا پڑے گا، تب داخل ہونا پڑے گا. یہ ان کا علمی مقام ہے. ان کا مقام ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت، انا دار حکمتی، انا دار الحکمت وعلی بابها، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان. حافظ صاحب آپ سے ایک اور سوال میں کرتا ہوں کہ حضرت علی کے والدین کا نام آپ ہمیں بتا دیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے والد محترم کا نام حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. اچھا، یہ حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت فاطمہ بنت محمد، جی، یعنی کہ زوجہ کا نام بھی سیم ہے اور جی والدہ کا نام بھی سیم ہے، لیکن ولدیت ان کی علیحدہ رہتے ہیں. جی خلفائے راشدین میں سے خلفائے راشدین میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہی جو ہے نا والدہ زوجہ کا نام ایک ہی تھا. اچھا علامہ صاحب آپ سے ہم لاسٹ سوال بھی کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت علی کو شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے اور مولا کائنات کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو شیر خدا کا لقب جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، خود عطا کیا کہ علی تو شیر خدا ہے، خدا کے شیر. اور مولا کائنات کیونکہ وہ حدیث پاک بھی مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو آٹومیٹکلی آئے گا کہ ہمارے نبی مولا کائنات ہیں، تو جب جن کا نبی مولا ان کا علی مولا، تو علی مولا آٹومیٹکلی بالکل مولا کائنات ہو جاتے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا، میرے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو علی کے علم، عمل، دانائی اور حکمت
پر نور فرما، نور بھر دے، ان کے سینے میں نور بھر دے. یہ ان کا علم کا بھی بڑا مقام تھا. اور ایک دوسری روایت ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمائی یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ میرا وعدہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ میرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مومن کے سوا محبت کوئی اور نہیں کرے گا. یعنی مومن ہی ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا، مومن کے علاوہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا. اور منافق کے سوا بغض کوئی نہیں رکھے گا، یعنی جو منافق ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور کوئی نہیں رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مولا علی مشکل کشا سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حافظ صاحب، آپ سے ایک سوال ہے، آپ سے ہم لاسٹ سوال کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے تو ہم پروگرام کا اختتام بھی کرنے والے ہیں جی. تو ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت علی کب خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کا دورانیہ کتنے سال میں محیط ہے؟ جی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 19 ذوالحجۃ الحرام 35 سن ہجری میں خلیفہ بنے، اور مدت خلافت جو آپ کی ہے وہ 4 سال 8 ماہ 9 دن کی ہے. 4 سال 8 ماہ 9 دن کی. ناظرین، آپ نے دیکھا آج کا جو پروگرام تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ عبدالباسط قادری صاحب کا اور حافظ غلام قادر قادری صاحب کا کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں آئے اور اتنے اچھے بیانات انہوں نے ہم سے حضرت علی کے متعلق کیے. تو اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو پروگرام کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی معلومات اسلام کے متعلق ملتی رہے. تھینک یو. اللہ حافظ.